تو یہ عجیب بات ہے, آپ اپنے بازوؤں کے بارے میں کہتے ہو بھائی یہ لمٹ ہے اس کی ایک. دوڑنے کو دیکھ لو, ٹانگوں سے ہم کیا کرتے ہیں, کسی زمانے میں چلا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے, اب ٹانگوں سے صرف یوں کر کے ہلانے کا کام ہے. بیٹھا ہوا ہوگا نا بندہ, دیکھا ہوگا آپ نے, یوں ہلا, یہی کام رہ گیا بس. آفس میں جائے گا, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ایک یوٹیوب پہ میں نے دیکھا, ایک ڈاکٹر بتا رہے ہیں جب آپ بیٹھیں تو یوں کیا کریں, ایکسرسائز ہوا کرے گی. یہ پوستیوں کے لیے پیکج نکالے ہیں ڈاکٹروں نے, ہیں یوٹیوب میں ویڈیو کہ آپ یوں کیا کریں, جب بیٹھیں تو یوں کیا کریں, 5 منٹ یوں کیا کریں, پھر 5 منٹ یوں کیا کریں, اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے واللہ عالم. تو یہ پوستیوں کے لیے نا اب نئے نئے پیکج آ رہے ہیں, بڑی زبردست ایکسرسائزز, کیونکہ پتہ ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم نہیں ہلتے تو یہ کہاں سے ہلیں گے. تو ہم بچپن میں نا ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی یوں گردن یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, اس سے گردن کے مہرے ٹھیک ہوں گے, یعنی ایکسرسائز ہوگی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے ہم تو سارا دن گھماتے رہتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے. یہ تو ممی ڈیڈی والے بچوں کے لیے ہے. ہم تو بادام توڑ رہے ہیں تو گردن یوں کیا, پورا الٹ جاتے تھے ہم بادام کے, جب درخت سے بادام توڑتے تھے نا پتھر مارنے کے لیے. اور جب ہم چلتے تھے تو کلابازیاں کھا رہے ہوتے تھے, گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, جیسے بچے نہیں اٹھا کے ایک دوسرے پٹک رہے ہوتے, بھاگ رہے ہیں, تکڑ تکڑ دوڑ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا, صبح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے نا اس میں یوں کرو پھر یوں کرو, ہمیں کیا مذاق بنایا ہوا یار. تو والے بچے ہیں ان کی گردن کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے کبھی یوں, تو ان کو یہ مذاق لگتا ہے یہ سب. لیکن یہ مذاق ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ہلنا جلنا چھوڑ دیا, تو اب ڈاکٹروں نے بھی ورزش بھی لوگوں کے سستی کے لحاظ سے مختلف قسم کے پیکج نکالیں گے. ایک دفعہ یوں کریں, پھر ایک دفعہ یوں کریں, 3 دفعہ ایسے کیا کریں ٹوٹل کافی, یہ کافی ہے 3 دفعہ دن میں, ورنہ ایسا نہ کوئی گردن ہل جائے. تو اب دیکھو, یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت محدود, اگر کوئی چلتا رہے روزانہ اس کی واکنگ کی جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا, دوڑے گا تو دوڑنے کی صلاحیت بڑھتی, لیکن کیا بڑھتی چلی جائے گی؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ دوڑتے دوڑتے زمین کو گھوم کے پار کر لے, کیا یہ پاسبل ہے؟ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, ایک وقت کے بعد جا کے اس سے آگے بڑھنا ختم. بھائی اس سے زیادہ آپ شعیب اختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے آپ دوڑنے میں, اور شعیب اختر بھی ریکارڈ توڑنے کے بعد ٹانگیں بھی توڑوا بیٹھا بیچارہ, یعنی اب تو سنا ہے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے اس کے, واللہ عالم. تو ایک حد تک ہر چیز محدود ہے اور بہت تھوڑی ہے وہ, یعنی اتنی محدود ہے کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے انسان. آپ بھاگو گے دوڑو گے 20 منٹ تک کنٹینیو دوڑ سکتے ہو, آپ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہو آدھا گھنٹے تک کنٹینیو دوڑو گے, اور اسٹیمنا بڑھاؤ گے, خوراکیں بھی کھاؤ گے, نیند بھی پوری ہوگی, ٹیکے بھی لگا لیے, 1 گھنٹے تک اسپیڈ کے ساتھ دوڑ لو گے نا. ایسے تو فنڈر بہت ہی کم گزرے جو 1 گھنٹے کنٹینیو. ہمارے ایک دوست تھا یا میرا کیمرہ مین تھا, میں نے اس سے بولا کہ میں نے کہا آج میں 20 منٹ 25 منٹ نا مسلسل جاگنگ کی ہے میں نے, میں بہت تھک گیا تھا, 25 منٹ مسلسل کنٹینیو دوڑتا رہا. تو کہتا ہے میں تو 1 گھنٹہ دوڑا ہوں, 1 گھنٹہ میں دوڑا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بڑا یعنی بڑا اسٹیمنا ہے یار, 1 گھنٹہ کنٹینیو, اچھا خاصا ٹینشن والا, آپ دوڑ کے دکھائیں پتہ چلے گا. میں شاید دوڑ سکتا ہوں گا 1 گھنٹہ, لیکن میں نے یہ ٹرائی کی نہیں ہے, کیونکہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کی. تو 1 گھنٹہ کنٹینیو, بہت زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا یار جاگنگ کی بات کر رہا ہوں, واکنگ کی نہیں. کہہ رہا جاگنگ کی ہے. میں تو نیشنل اس کو ایوارڈ دینے والا تھا, نشان حیدر دلوانے والا تھا اس کو, ابھی تو شہید تو نہیں ہوا خیر. پھر میں نے کہا کیسے دوڑے, تو چلنے لگا. کہہ رہا ایسا دوڑا ہوں. تو مجھے پھر پتہ چلا اس بیچارے کو دوڑنے کا اردو میں مطلب یہ چلنے کو, اس کو اردو میں کمزوری ہوگی تو چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے, چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ دوڑ لو گے, 1.5 گھنٹہ بس. یہاں آ کے بڑے بڑے ایتھلیٹ بھی آ کے فیل, بولیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں. پھر ان کو کچھ آرام چاہیے, ہلکا دوڑیں گے پھر تیز ہوں گے, ایسے ہلکے پھلکے چلتے, اسپیڈ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے, ممکن نہیں ہے, مر جائے گا. گھٹنے ہی نہیں ہے نا وہاں سے, اسٹیل کے الگ سے گھٹنے ڈلوانے پڑیں گے اس کو, پھیپڑے اس کو کرائے پہ لینے پڑیں گے 4-5 آدمیوں کے. یہ والے پھیپڑے تھک گئے تو بھائی دوسرے لگا, جیسے گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا ریسنگ کار کے, ورنہ پاسبل نہیں ہے نا. تو کتنی گھوڑا اس سے تیز دوڑ لیتا ہے. تو دنیا میں ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, جانوروں میں بھی, کہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے جانوروں میں انسان سے زیادہ رکھ دی ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, آدمی کی نظر کتنی تیز ہو جائے, ایک حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا. کانوں میں سننے کی کتنی طاقت ہو, ایک خاص فریکوینسی سے آگے آواز, یعنی جو لاؤڈلی آواز نہیں سن سکتا, کان پھٹ جائیں گے اس کے, وزن نہیں اٹھا سکتا ایک خاص ویٹ کے بعد جا کے بس. تو دماغ کا کام کیا ہے, سوچنا. تو چاہے وہ سائنسدان کا دماغ ہو, آئنسٹائن کا دماغ ہو, یا بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن کا دماغ ہو, وہ سوچے گا ایک خاص حد تک. اب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے وہ ایسا سوچنا شروع کر دے کہ ہم سب اس پر ایمان لا کے سجدے کرنا شروع کر دیں اس کو. یہ پاسبل بہت محدود ہے, وہ بہت محدود ہے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ لامحدود سوچ کے مالک ہیں. لامحدود کے مالک نہیں ہوتے, ہم سے تھوڑا زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج ہماری جو یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں نا,
انہوں نے سائنس کو وہ ویلیو دے دی ہے, ویلیو دینی چاہیے بھائی, ہم تو سائنسی ترقی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں, لیکن سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں, وہ جو لامحدود ہے. مذہب کی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کہیں گے سائنس سے پوچھو. سائنس چپ ہے, وہ نہیں بتا سکتی یہاں پہ, بہت ایک خاص حد تک جا کے سوچ سکتی ہے, وہ بہت تھوڑا سوچتے ہیں. اور ہم جو سائنسدانوں کو بہت ذہین سمجھتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر 100 کلو کا ویٹ اٹھا رہا ہو اور ہم جا کے 2-2 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے ہوں, تو ہم کہیں گے یار یہ بہت پاورفل ہے, لیکن کتنا ہے, 100 سے زیادہ اٹھا لے گا, اس سے ہے یہ بھی پلیٹیں ہی ہے نا, اور کیا کرے گا یہ. تو کچھ لوگ ہم سے 10 گنا زیادہ اچھا سوچ لیتے ہیں, لیکن وہ 10 گنا زیادہ اچھا بھی انتہائی محدود ہوتا ہے. جیسے وہ 100 kg اٹھا لے گا, 100 kg کیا ہے یار, اس سے زیادہ تو بعض جانور اٹھا لیتے ہیں, گھسیٹ لیتے ہیں. بیل کے پیچھے آپ وزن باندھو, زمین میں گاڑ کے کیسا وہ چلا دے گا نا, پورا زمین کو اکھاڑ دے گا. انسان یہ کام نہیں کر سکتا, بیل میں طاقت زیادہ ہے, وہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. انسان ٹکر مار کے کسی کو یہ اٹھا کے وہاں سے وہاں پھینک سکتا ہے, باڈی بلڈر پھینکتے ہیں لیکن باقاعدہ اٹھاتے ہیں, پہلے اٹھا کے رنگ کے باہر پھینک دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن بیل جب مارتا ہے, میں نے خود ایک انسان کو دیکھا, بیل نے پیچھے ٹکر ماری ہے, وہ ہوا میں اچھلتا ہوا, اور بیل بھی کمزور سا بیل تھا. تو خوب سمجھ لو کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے.